بزنس کو اسلام مذہب نے عبادت کہا ہے. کاروبار کرنا، بزنس کرنا، یہ اسلام مذہب میں عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو اس کے قانون بھی ہم کو یاد کرنا ضروری ہے. عبادت کریں گے کیسے؟ جیسے نماز عبادت ہے، اس عبادت کے ہم کو قانون اور ضابطے یاد کرنا ہے. اسی طرح بزنس بھی عبادت ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے، یعنی بزنس مین، ایسا بزنس مین جو اپنا بزنس مکمل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بزنس کرتا ہے اور زندگی بھر تجارت ایمانداری سے کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے جنت میں اتنے قریب ہوگا جتنے قریب یہ 2 انگلیاں ہیں. ایک انگلی کے قریب دوسری انگلی کتنے قریب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سچا بزنس کرنے والا جو اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ کام اگر وہ ایمانداری سے کرتا ہے تو قیامت کے دن صرف جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں اس درجے میں آئے گا جہاں میں ہوں. اچھا، جس درجے میں میں ہوں وہی نہیں آئے گا بلکہ میرے اتنے قریب آئے گا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں بزنس کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے. لیکن کب ہے یہ فضیلت؟ یہ مقام کس تجارت کرنے والے کو ہے؟ یہ مقام اس تجارت کرنے والے کو ہے جو تجارت کرنے والا ایمانداری سے تجارت کرتا ہے. لیکن جو تجارت میں بے ایمانی کرتا ہے، جو تجارت میں دھوکہ دھڑی سے کام لیتا ہے، جو تجارت میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جو تجارت میں زیادتی اور ظلم سے کام لیتا ہے، وہ سچا تاجر نہیں کہلائے گا. بلکہ ایسے تاجروں کے لیے، ایسے بیپاریوں کے لیے، ایسے بزنس مین کے لیے حدیث شریف میں وعیدیں آئی ہیں. وعید کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، ان لوگوں کو بری خبریں دی گئی حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن وہ لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ٹب کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے سائز کے ان کے پیٹ ہوں گے، اور ان پیٹوں میں سانپ اور بچھو بھر دیے جائیں گے، اور پیٹ جو ہے وہ بالکل کانچ کی طرح ہوگا، وہ سارے سانپ اور بچھو باہر سے بھی نظر آئیں گے. یہ اس بزنس مین کے لیے کہا گیا جو بزنس میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اور غلط کاری سے کام لیتا ہے. اچھا، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. بننے والے بچوں کا استقبال ہمارے عبد الجبار بھائی قریشی جو پونا کی سرزمین تشریف لائے ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. آئیے بیٹا. اور ایک بچہ کا ہے محمد علی، اسٹیج پہ تشریف لائے. میں پھر ایک مرتبہ التماس اور گزارش کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو باہر کھڑے ہیں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی برائے مہربانی وہ اندر آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں، جلسہ گاہ میں آ جائیں تاکہ علماء کرام کو بلایا جا سکے. معزز سامعین کرام، جو بچے حفظ مکمل کر چکے ہیں ان کی گلگوشی ہونی جا رہی ہے اور پونا سے آنے والے مہمان وہ ان کی گلگوشی فرمائیں گے. اور مقررین جو آج خطاب کرنے والے ہیں ہندوستان کے الگ الگ علاقوں سے ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، تشریف لا چکے ہیں اور جن کا خطاب ہمیں سننا ہے وہ ابھی کچھ ہی دیر کے اندر ہمارے سامنے ہوں گے. اور ادھر ادھر جو حضرات کھڑے ہیں جن کا کھانا ہو چکا ہے اور جو پارکنگ کی طرف یا مدرسے کے اندر بلا وجہ کھڑے ہیں بغیر مطلب کے، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو چکے ہیں تو جلسہ گاہ میں آ کر بیٹھ جائے. انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر ایک بہترین خطیب، ایک جید عالم دین اور ایک بہترین مصنف جن کی کتابوں سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پونا کے مشہور
عالم دین ہیں اور شہر پونا کے مفتی ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال مصباحی، وہ ہمارے درمیان 5 منٹ کے اندر جلوہ گر ہوں گے۔ تو آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، ہم دین سیکھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں حضرت تشریف والے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے۔ اب آئیے میں بدستور جو ہے جلسے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، آپ لوگ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو بہت ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتا، جو بہت ضروری ہے، بولو، مسلمان نہیں پڑھتا، جو بہت ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتا، وہی کے قرینے کو نگہبان نہیں پڑھتا۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے۔ آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، باورچی میں فری ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے ابھی میں چہرے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے چکرف سے اسلام بھائی آئے ہیں، ناری سے آئے ہیں، خاصا پوری سے راجوری والوں کے چہرے دکھ رہے ہیں، پرانڈا والوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، ندرو والے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے سارے والے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ اطراف سے کئی لوگ آئے ہیں۔ میں باونچی والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہو نہیں سکتا۔ شاگرد آپ کی توجہ ہے؟ آپ ایک مرتبہ درود شریف سنیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا، اور نبی کہتے ہیں جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ اگر مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا۔ یہ درود پاک ہے، آپ لوگوں کو میرے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھیں مل کر کے۔ 2 شعر، وقت کی قلت ہے، حضرت کو آپ کے بارگاہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پڑھیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، عرش کی پتنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نہیں چھوڑے عرش پہ تازہ چھا، فرش پہ عرش پہ جگر لگائیے تیری داستان ہے،
کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں پیش نظر وہ بہار جب رسول اللہ ہماری نگاہ کے سامنے ہو تو حال کیا ہو. پیش نظر وہ بہار سجدے کو دل میں بے قرار. پیش نظر سجدے کو دل میں بے قرار. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. ہم سیاہکار گنہگار ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو ہم سیاہکار ہیں کہ نہیں؟ ہمارے رسول اللہ شفاعت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم سیاہکار ہیں، رسول اللہ شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے. فاضل بریلوی کیا بہترین انداز میں نظریہ دیتے ہوئے کہتے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں. تجھ سا سیاہ تجھ سا ان سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے. پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے آنکھ میں مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا تو تو ہے آنکھ میں مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی غلام رسول صاحب تشریف لائے. یہ ہمارے مدرسے کافی بڑے معاونین میں ان کا شمار کرتا اللہ قبول فرمائے. اب آئیے بلا تاخیر میں مفتی پونا حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال احمد رضوی صاحب ادام اللہ فیوزم کی بارگاہ میں ادب خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وضعوها للأنام فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ بولو، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس حسن کے دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس حسن کے دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو نکلے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا آواز بلند ہونا چاہیے پیچھے والے، آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آواز آپ کی کم سے کم ہم تک آئے، آپ نہیں آئے، آپ کی آواز کم سے کم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شکر۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، صدق الله العظيم۔ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا
نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قرآن عظیم میں 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آپ حضرات نے ابھی ناظم اجلاس کی زبانی سن ہی لیا ہے کہ مجھے کیا عنوان دیا گیا ہے. اس سے قبل بھی میں یہاں کئی بار آیا ہوں. مولانا سمیر صاحب اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے اور ان کی صحیح کو، اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو رفقا ہیں، جو اس علاقے کے اندر اس ادارے کی ترقی کے لیے محنت کاوش اور کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سب کی عمر رزق میں برکتیں عطا فرمائے. تو اس سے پہلے بھی مجھے عنوان مولانا سمیر صاحب نے دیا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے کچھ بیان کرنا ہے. اس بار بھی مجھ کو بتا دیا کہ عورتوں کے تعلق سے بیان کرنا ہے. تو میں منع کر رہا تھا کہ بھئی کوئی اور عنوان دے دو. یہ عورتوں کا عنوان مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے باصرار منع کیا کہ مجھے عنوان مت دو، لیکن نہیں، آپ کوئی عورتوں کی تقریر کرنا ہے. تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ شاید باؤچی اور پرانا کے لوگ جو ہے عورتوں سے زیادہ پریشان ہیں. اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن عورتوں کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جانی چاہیے، ہے نا. تو ان کے کہنے کے مطابق میں نے عورتوں ہی کے تعلق سے آیت کریمہ کو عنوان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی خواتین کو، بیویوں کو مخاطب کیا ہے. براہ راست جو خطاب ہے اللہ کا وہ ہمارے آقا کی بیویوں سے ہے، اور بالواسطہ رب سرکار کی امت کی خواتین سے مخاطب ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تم متقی اور پرہیزگار ہو، تو کوئی عورت تمہاری طرح نہیں، تم کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو. آگے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات کرنے میں لچک پیدا مت کرو. بات کرو تو بات میں نرمی مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس لیے کہ وہ مرد جس کے دل کے اندر بیماری ہوگی وہ لالچ کرنے لگے گا. اللہ تبارک و تعالی اس میں جو چل رہا تھا یا جو انسانوں میں چلتا ہے بالکل اس کے مطابق خطاب فرما رہا ہے. فرمایا باتوں میں نرمی مت کرو. بات کرنا ہے تو اس میں لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی اجنبی مرد سے بات کرے اور عورت کے لہجے میں نرمی ہو تو وہ مخاطب مرد اس کے دل کے اندر جو ہے
کچھ الگ محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، کہیں وہ جس کے دل میں بیماری ہے، اللہ اس چیز کو بیماری سے تعبیر فرما رہا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے جو غلط نظریہ قائم ہو جاتا ہے مردوں کے اندر، ایک الگ تخیل اور تصور پیدا ہوتا ہے عورت کی نرم آواز کو سن کر کے، اس کے لچکیلے انداز کو دیکھ کر کے، اس کی گفتگو کی حلاوت اور مٹھاس کو دیکھ کر کے جو ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے مرد پر، جو دل کے اندر الگ خیالات آتے ہیں، اس کو رب فرماتا ہے بیماری ہے۔ اس کو فرمایا فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے، وہ لالچ کرنے لگے گا، اس میں طمع آ جائے گا کہ شاید یہ عورت ہم سے محبت کرنا چاہتی ہے، ہم سے پیار کرنا چاہتی ہے، ہماری طرف رغبت ہے۔ تو رب نے فرمایا اگر تمہیں کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے لہجے میں نرمی مت رکھنا، ایسا لب و لہجہ، ایسا انداز مت اپنانا کہ سامنے والا کوئی غلط تصور قائم کر لے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم اچھی بات کہو، یہ بھی نہیں ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، بات نیکی کی کرو، بات اچھی کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم اچھی بات کرو۔ آدمی کی گفتگو کا جو انداز ہو وہ اچھا ہونا چاہیے، لب و لہجہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں میں اس لب و لہجے کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ زبان سے کسی کو اذیت بھی نہیں دینا ہے، ایسی گفتگو بھی نہیں کرنا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم اچھی بات کہو، نیکی کی بات کہو، منع نہیں کیا، ضرورت ہے تو بات کا انداز اچھا کر لو، لیکن ایسا انداز مت رکھو جس کی وجہ سے دوسرے مرد کے دل کے اندر کوئی غلط خیال آ جائے، غلط تصور قائم ہو جائے۔ آگے اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں تم ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر۔ خطاب حضور کی بیویوں سے براہ راست ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کی خواتین کو یہ خطاب ہے۔ رب حکم دے رہا ہے عورتوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار رکھو، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، تمہیں گھروں سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھروں سے باہر نکلنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ساری ذمہ داریاں تو رب نے مردوں کے اوپر ڈال رکھی ہیں، تمہیں رب نے ایک رانی بنا کر کے گھر میں رکھا ہے، تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم ٹھہری رہو، رکی رہو اپنے گھروں کے اندر۔ آج کل کبھی کبھی عورتیں یہ بولنے لگتی ہیں کہ سارا اختیار، ساری چیزیں تو مردوں کو دی گئی ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ ارے اسلام نے تو ان کو وہ دیا ہے جس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں جاب پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں دوسروں کے یہاں جا کر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے تم کو یہ ذمہ داری دی نہیں کہ تم گھروں میں جا کر کام کرو، کمپنیوں میں جا کر کے کام کرو۔ تمہارے رہنے کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے کپڑے کا، یہ سارا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا بچہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے عورتوں کے کپڑے کی، ان کے رزق کی بھلائی کے ساتھ۔
اس سے बड़ा कौन सा एहसान होगा इन औरतों के ऊपर इस्लाम का, अल्लाह का और उसके रसूल का। कमाने की, मेहनत करने की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, तो काय को जाती काम करने। घर में रहो, शौहर लाएगा, आराम से साए में बैठ करके खाओ पियो। काय को जाती हो चलकर गर्म हवा। हुक्म सरकार की बीवियों के लिए भी है, सरकार की बेटियों के लिए भी है, और आम मोमिनीन की ख्वातीन के लिए भी है, सबके लिए। बड़ी चादरें अपने ऊपर डालें, फिर बाहर जाएं। ज़ालिका अदना, अल्लाह तुझे आफियत और शिफा अता फरमा देगा। जो बीमारी है तेरी मिर्गी की, ये दूर हो जाएगी। दोनों चीजों का इख्तियार दिया, चाहे तो सब्र कर और चाहे तो मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा, तेरी बीमारी को दूर फरमा देगा। लेकिन सब्र में एक इनाम था जन्नत का, एक वादा था जन्नत का। सब्र करेगी तो जन्नत है तेरे लिए। आज की औरत होती तो शिफा को पसंद करती, ठीक है, शिफा को पसंद करती, सेहत को पसंद करती, बीमारी के इजाले को चाहती। क्योंकि आज के लोगों की जो नजरें हैं वो आखिरत पे कम है, दुनिया पे ज्यादा है। आखिरत की मोहब्बत कम है, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है। आखिरत की फिक्र कम है, दुनिया की फिक्र ज्यादा है। आखिरत का गम है कम है, गमे दुनिया ज्यादा है। तो जब ये इख्तियार दिया मेरे आका ने, तो उस खातून ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब्र करूंगी, मुझे शिफा नहीं चाहिए, आफियत नहीं चाहिए, मैं सब्र करूंगी, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त ये है कि या रसूलुल्लाह, जब दौरा पड़ता है तो मेरा सतर खुल जाता है, आप ये दुआ कर दें कि दौरा पड़े तो मेरा सतर ना खुले, मैं बेपर्दा ना हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी। उसके बाद दौरे तो पड़े लेकिन सतर नहीं खुला। ये पर्दे का एहतिमाम था। इतना एहसास था कि बीमारी में भी, कि दौरा पड़ रहा है, बेहोश हो रही है, तब भी ख्वाहिश ये थी कि उनका कहीं से कोई जिस्म का हिस्सा ओपन ना हो, ना खुले। ये इस्लाम की वो अजीम ख्वातीन थी जिन्होंने इस्लाम को समझा और उस पर अमल किया। कुरान की ये आयत आगे रब कदीर इरशाद फरमाता है, व अकीमनस सलाह, और तुम नमाज कायम करो। सरकार की बीवियों को खिताब, नमाज पढ़ो। उनके तवस्सुस से सारी मोमिन औरतों को खिताब है, तुम नमाज पढ़ो। आज सबसे कम नमाज मुस्लिम औरतें पढ़ती हैं, है ना। मर्द तो बेचारे पढ़ लेते हैं। रमजान शरीफ आ रहा है, आप अच्छी तरह देखेंगे कि मस्जिदों में मर्द काफी तादाद में तरावी की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन औरतें घरों में तरावी नहीं पढ़ती। वो समझती हैं कि शायद तरावी पढ़ने की जिम्मेदारी मर्दों की है, अपने को छूट मिली हुई है। सबसे कम नमाज ख्वातीन पढ़ रही है। रब फरमाता है, वअक़िमनस सलाह, और तुम नमाज कायम करो। जैसे नमाज मर्दों पर फर्ज है, ऐसे ही नमाज औरतों पर भी फर्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा था ख्वातीन को कि अपने घरों के अंदर मस्जिदें बना लें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, सरकार ने हमें हुक्म दिया था कि हम घरों में मस्जिद बनाएं, उनको साफ सुथरा रखें। आज बताइए कि हम में से कितने लोगों का ऐसे घर हैं जिनके अंदर मस्जिद है। पहले तकरीबन 30-35 साल पहले जब लड़की की शादी होती थी तो बाज इलाकों में एक तख्त दिया जाता था जिस पे मेहराब नुमा जाली लगी रहती थी, उसको बोलते थे नमाज की चौकी, नमाज पढ़ने का तख्त। शादी में कंपलसरी था, वो देते ही थे। लेकिन आज कहीं पर भी वो नहीं है। हम घर बनाते हैं, घर में फर्नीचर लगवाते हैं, तो सारी चीजें होंगी, यहाँ ये चीज रहेगी, यहाँ ये चीज रहेगी। फिर टीवी के लिए एक मखसूस इलाका छोड़ा जाता है, खूब बड़ा सा, है कि नहीं ऐसा। लेकिन आपका 3 BH का फ्लैट हो, बंगला हो, घर हो, कोई एक थोड़ा सा गोशा भी हमारे घरों के अंदर आज ऐसा नहीं है जिसे हम मस्जिद बैत कह सकें। है क्या? नहीं है। किसी को बोलोगे तो घर में जगह नहीं है। बाकी बड़े बड़े सोफे, ये बड़े देख, काफी जगह घेरा हुआ सोफा है कि नहीं है, इनके लिए जगह है।
اور چیزوں کے لیے جگہ ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحابیات اپنے گھروں میں مسجدیں بنا کر کے رکھتی تھی، ہر گھر میں ایک چھوٹی مسجد کا مطلب نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ خاص کر لی جائے، جس کو صاف ستھرا رکھا جائے، جہاں گھر کی خواتین جا کر کے نماز پڑھ سکیں۔ جب گھر کے اندر خواتین نماز پڑھیں گی تو جو ننھے منھے بچے رہتے ہیں وہ بھی ماں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو ہماری جو نسل بے نمازی ہوتی چلی جا رہی ہے وہ نسل نمازی بن جائے گی۔ جب گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام ہوگا، ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے بچے بھی پیچھے پڑھنے لگتے ہیں، اور جب گھر کے اندر نماز پڑھی جائے گی تو گھر میں اللہ کی برکتوں کا بھی نزول ہوگا، گھر کی مشکلات پریشانیاں بھی دور ہوں گی، گھر کی نحوستیں بھی باہر ہوں گی، بے برکتی بھی باہر ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جب لوگ بیٹھ کر کسی جگہ میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھا بیٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، رحمت اوپر سے چھا جاتی ہے اور ان کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ چیز گھر کے اندر ہوگی، اللہ کا ذکر گھر کے اندر ہوگا، نماز گھر کے اندر پڑھی جائے گی، قرآن عظیم کی تلاوت گھر کے اندر ہوگی، تو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، سکینہ نازل ہوگا، سکون والے فرشتے آئیں گے، اطمینان ہوگا۔ آج جو ایک پریشانی کا ماحول ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں پڑا ہوا ہے، اس کے ازالے کے لیے دوسری چیزوں کی طرف نظر ڈالتا ہے، لیکن جو اصل اسباب ہیں اس کے ادھر اس کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو نماز گاہ بناؤ، قبرستان مت بناؤ۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مردوں کو حکم تھا کہ تم مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھتے ہو، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے ہی بچا کر کے رکھ لو، وہ تھے نفل نماز، گھر میں جا کر نفل پڑھ لیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج ہمارا ہر گھر قبرستان بنا پڑا۔ رب نے حکم دیا نماز قائم کرو۔ ان عورتوں کو مسجدوں میں آ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کے حکم تھا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ وقرنا فی بیوتکن، حکم تھا گھروں میں ٹھہری رہو۔ پھر حکم ہو رہا ہے واقمنا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، مال ہے تو۔ وأطیعن اللہ ورسولہ، یہ عورتوں کو حکم ہے تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے عورتیں باہر نہیں ہیں، رسول کی اطاعت سے عورتیں باہر نہیں ہیں۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں، ان میں کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، اور بہت سے احکام ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم اللہ کا ہے شکر گزاری کا، جو مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ رب نے ناشکری سے منع کیا ہے، شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج مرد ہوں کہ عورتیں ہیں، ہم میں سے بیشتر لوگ ناشکری کا شکار ہیں۔ کسی سے خیریت پوچھو، بھائی صاحب خیریت ہے کیا، ایسا منہ بنا کر کے بولے گا، ارے کیا پوچھ رہے ہیں خیریت، ایسا ہو گیا ہے، گھر میں وہ بیمار ہے، گھر میں وہ ایسا ہے، کاروبار ایسا ہو گیا ہے، فلاں ایسا ہو گیا ہے۔ ارے کسی نے خیریت پوچھی ہے، طبیعت پوچھی ہے، مزاج پوچھا ہے تو خوش دلی سے بولو الحمدللہ، کیا پریشانی کی بات ہے۔ تم اس طرح سے چہرہ بگاڑ کر کے مایوسی کے ساتھ بولو گے تو اس سے تم کو کوئی نفع تو ہو نہیں رہا ہے۔ شکر بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے جو انعامات دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اس پر شکر رب کا ادا کرو تو جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں اس کو ملی ہیں وہ گھٹنا اور کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ شکر جو ہے مزید نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تمہیں جس حال میں بھی رب نے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہو،
नेमतों में इजाफा होता रहेगा। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाशुक्री की तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह का शुक्र अदा करो तो रब की रिजा भी मिलती है, उसकी खुशनुदी भी मिलती है। फरमाया व इन तशकुरु यरदहु लकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो रब तुमसे राजी हो जाएगा। शुक्र अदा करो, रब की रिजा मिलेगी, रब का प्यार मिलेगा, रब की मोहब्बत तुमको मिलेगी, रब की खुशनुदी तुम्हें हासिल हो जाएगी। जबान से अपनी हर हालत पे कह देना है अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब का शुक्र है। शुक्र इतनी बड़ी रब की अता, रब की नेमत है, ये अजाब इलाही को टाल देती है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मोमिन बंदे बन जाओ तो अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। सबसे ज्यादा नाशुक्री और सबसे ज्यादा नाशुक्री खवातीन के अंदर है। वो अपने वालिदैन की भी नाशुक्री कर देती हैं, और शौहर की तो सबसे ज्यादा नाशुक्री है औरतों के अंदर। और वो इतनी बड़ी नाशुक्री हो गई है कि क़यामत में सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाला जो अमल है औरतों का, वो उनके अपने शौहरों की नाशुक्री है। सही बुखारी सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है, खवातीन के लिए खासकर और आप हजरात के लिए भी है। सूरज को ग्रहण लगा, मेरे आका ने नमाज पढ़ी सूरज ग्रहण की। जब चांद को सूरज को ग्रहण लगता है तो नमाज पढ़ी जाती है। आजकल लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। सूरज को ग्रहण लगा, मेरे आका ने नमाज पढ़ी, लंबी नमाज पढ़ी, इतनी लंबी थी कि जब सरकार ने सलाम फेरा तो सूरज का ग्रहण खत्म हो चुका था। नमाज अदा करने के बाद फिर मेरे आका ने एक खुतबा दिया, फरमाया कि ये चांद और सूरज अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। इनको न किसी की मौत की वजह से ग्रहण लगता है, न किसी की जिंदगी की वजह से ग्रहण लगता है। किसी की जिंदगी किसी की मौत से इनको कोई ताल्लुक नहीं है। आज सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के लिए जो है के बारे में जो है लोगों में अलग किस्म के तसव्वुरात पाए जाते हैं। खासकर हमें देखा महाराष्ट्र के अंदर, यहीं आके हमको पता चला कि जब सूरज को ग्रहण लगा हो, चांद को ग्रहण लगा हो, तो जो औरत हमल की हालत में होती है तो वो भाई रोटी नहीं पकाएगी, वो प्याज नहीं काटेगी, आलू नहीं छीलेगी, चाकू और छुरी और ये सब उसको हाथ में नहीं लेना है, इसलिए कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चे में कोई नक्स पैदा हो जाएगा, कोई आयब पैदा हो जाएगा। ये तसव्वुर कायम किया है, गालिबन ये गैर मुस्लिमों से तसव्वुर आ गया है। इस्लाम के अंदर ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। चांद और सूरज के ग्रहण का इंसान की जिंदगी पर ऐसा कोई असर नहीं है कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। मेरे आका ने क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि चांद और सूरज के ग्रहण को न किसी की मौत से कोई ताल्लुक है, न किसी की हयात से कोई ताल्लुक है। क्योंकि उस जमाने में भी लोगों का ये तसव्वुर था कि कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो सूरज को ग्रहण लग जाता है, या कोई अजीम हस्ती पैदा होती है तो चांद और सूरज को ग्रहण लग जाता है। ये तसव्वुर कायम था उस जमाने में भी। मेरे आका ने इस तसव्वुर को खत्म कर दिया। फरमाया न किसी की मौत में इसका कोई दखल है, न किसी की हयात से इसका कोई ताल्लुक है। ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह चांद और सूरज को ग्रहण लगाकर तुमको डराना चाहता है, तुम्हें आगाह करता है, तुम्हारे दिल में खौफ बिठाना चाहता है कि रब की ताकत को देखो कि वो चांद और सूरज की भी आजमाइश करता है तो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमको भी आजमाएगा। ये इबरत के लिए होता है, नसीहत के लिए है। आगे जब सरकार ने ये फरमाया तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयनाका तनावलता शैयन फी मकामिका हाजा, मेरे आका हमने आपको इसी जगह पर देखा कि आपने कोई चीज हाथ बढ़ा करके पकड़ी। नमाज में सहाबा भी तो सरकार नमाज पढ़ रहे थे। इस खुतबे के बाद सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह हमने देखा था कि आपने हाथ बढ़ाया और कोई चीज आपने पकड़ी। सुम्मा रअयनाका तकाकाता, फिर हमने देखा कि आप यकायक पीछे हट गए, हाथ हटा लिया आपने पीछे को, रुक गए। ये क्या चीज थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी रअयतुल जन्नह, मैंने जन्नत को देखा था। नमाज पढ़ रहे हैं मदीना शरीफ में मुसल्ले पर,
فرماتے ہیں میں نے انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا تھا، جنت میرے سامنے پیش کی کہ میرے جنت کو دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں میرے آقا جب میں نے جنت کو دیکھا تناولت منہا انقودہ، تو میں نے انگور کا خوشہ پکڑ لیا۔ جنت میں جو پھل ہوتے ہیں، جو پھل ہے، تو انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، جنت پر نظر پڑی، انگور کے خوشے پر نظر پڑی تو میرے آقا نے اس کو توڑنا چاہا، ہاتھ بڑھا دیا توڑنے کے لیے، نماز میں خوبصورت تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جنت کے انگور کے خوشے کو پکڑ لیا۔ آگے فرماتے ہیں اگر میں اس کو توڑ لیتا، لے لیتا، لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک یہ دنیا باقی رہتی تم اس کو کھاتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن لیا نہیں سرکار نے، توڑا نہیں۔ توڑ لیتے تو مزہ آ جاتا، صحابہ بھی کھاتے، تابعین بھی کھاتے اور ہمیں بھی ملتا رہتا۔ فرمایا جب تک دنیا باقی رہتی تم اس کو کھاتے رہتے، اس میں سے یہ ختم نہیں ہوتا، چونکہ وہ جنتی انگور تھے۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ النَّارَ، اور میں نے جہنم کو دیکھا، وَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، آج جو میں نے جہنم کا منظر دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الفاظ حدیث بتا رہے ہیں کہ سرکار اس سے پہلے بھی جنت اور جہنم دیکھتے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ فرمایا آج جہنم کا جو منظر میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ کیا منظر تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رأیت اکثر اہلھا النساء، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ دکھ ہوا میرے آقا کو اپنی امت کی خواتین کو جہنم میں دیکھ کر کے۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا، خواتین کو دیکھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خواتین جہنم میں کس وجہ سے کیوں گئی؟ کیوں گئی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بکفرہن، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا کیا یکفرن اللہ، کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اللہ کو نہیں مانتی ہیں عورتیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی ہیں، یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں اور احسان کی ناشکری کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ جہنم کے اندر گئی ہوئی ہیں۔ اور کیسی ناشکری کرتی ہیں عورتیں؟ اس کی وضاحت بھی میرے آقا حدیث کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو زمانے تک ان عورتوں کے ساتھ احسان کرتا رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، دہر کا لفظ میرے آقا نے استعمال کیا ہے، زمانے بھر تو ان عورتوں کے ساتھ احسان کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر یہ عورت تیری طرف سے کبھی کوئی چھوٹی سی بات ایسی دیکھ لے جو اس کو پسند نہیں ہے، جس کو وہ پسند نہیں کرتی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی تیری دیکھ لی، تو پھر یہ کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ ارے زندگی گزر گئی عورت کے ساتھ احسان کرتے کرتے، حسن سلوک کرتے کرتے، انعام کرتے کرتے، آشائش دیتے دیتے، ایک غلطی کیا ہو گئی شوہر سے کہ زندگی بھر کی محبتوں کو، زندگی بھر کے احسان پر اس نے پانی ڈال دیا۔ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عورتوں کی ناشکری۔ اس ناشکری کی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، سب سے زیادہ خواتین جہنم میں جائیں گی۔ تو ضروری ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں ہم ایسے کام کریں جن کے ذریعے ہم جنت کو حاصل کریں۔ تو میں خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر ناشکری کا شکار ہیں تو اس کو چھوڑ دیں
अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें। दुआ है मौला करीम हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े ही अहसन अंदाज से हजरत नसीहत आमोज जुमलों से और खिताब से नवाज रहे थे। अब हमारे आए हुए कुछ मेहमान हमारे मुकर्रिरीन और मशाइखीन निज़ाम की गुलपोशी करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आए हुए तमाम मशाइखीन का, बुजुर्गान दीन का, मदरसा की तरफ से और तमाम स्टाफ की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हजरत सैयद मुर्तज़ा हुसैनी साहब क़िबला अलमारूफ अफसर पाशा साहब क़िबला अदामल्लाह फ़यूज़ुहुम, जिन्होंने अपने इस दौरे पीराने साली की दुश्वारियाँ और कठिनाइयों के बावजूद हमारी छोटी सी गुजारिश पर इतनी बड़ी मेहरबानी करते हुए, आप इतनी दुश्वारियों को बर्दाश्त करते हुए तशरीफ़ लाए और आप लोगों को हज़रत की ज़ियारत करने का मौका मैसर आया। मैं सबसे पहले इस इदारे के तमाम असातिज़ा, तुलबा और तमाम अराकीन और ज़िम्मेदारों की तरफ से हज़रत की बारगाह में मैं जो है हदिया शुक्राना पेश करता हूँ। हज़रत कबूल फरमाएं। उसके बाद सैयद साहब क़िबला अदामल्लाह फ़यूज़ुहुम मुफ्ती इकबाल साहब, अभी हमारे और एक मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमारे कुछ खुसूसी मेहमान जो और जगह उनको जाना है, बिल्कुल से हमारे पुरंडा शहर के नगर अध्यक्ष जनाब जाकिर भाई सौदागर, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हज़रत की गुलपोशी फरमाएं। इसके बाद बिला ताखीर शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद सगीर अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी अदामल्लाह फ़यूज़ुहुम का खिताब होगा। हजरत का खिताब होगा और फिर हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे हाफिज बनने वाले बच्चों को जो है उनकी दस्तारबंदी होगी, उनको एजाज से नवाजा जाएगा मुख्तसर 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद फिर हमारी मजलिस का आखिरी हिस्सा हजरत अल्लामा मौलाना जमाल मिल्लत जमालुद्दीन साहब क़िबला अदामल्लाह फ़यूज़ुहुम, उनका आखिरी खिताब होगा। और उसके बाद शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद सगीर अहमद साहब क़िबला अदामल्लाह फ़यूज़ुहुम इज्तिमाई खुसूसी दुआ फरमाएंगे और फिर दुआ के बाद मुख्तसर सलाम पर इंशाअल्लाह मजलिस का इख्तिताम होगा। इंशाअल्लाह हमारे आखिरी खिताब के बाद दुआ होगी। आप तमाम लोग बिलखुसूस दुआ में बैठे रहें। अब बिला ताखीर मैं हजरत शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया अदामल्लाह फ़यूज़ुहुम की बारगाह में गुजारिश पेश करता हूँ और खिताबत के लिए हजरत को मदऊ करता हूँ इस शेर के साथ जो इकबाल ने कहा था कि निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को। निशाने राह एक जमाना होता था ना, लोग रास्ता हासिल करने के लिए सितारे देखते थे, सितारे देख के लोग जो है मंजिलों पर, रास्ते पर पहुंचते थे। इकबाल ने कितनी ऊंची बात कही। इकबाल कहता है कि निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राहदां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राहदां के लिए। और इकबाल कहता है निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। हजरत की बारगाह में मारूजा पेश करता हूँ, हुजूर तशरीफ लाए और अपने नूरानी इरफानी खिताब से सामईन के कुलूब को महजूज फरमाए। हजरत की बारगाह में हमने मारूजा पेश किया कि हजरत कुरान मजीद की फजीलत पर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने खिताब फरमाएंगे। कुरान से जुड़े रहने के फायदे क्या हैं और कुरान से दूर होने से हमारे नुकसान क्या हैं, इस चीज पर और हम तमाम के लिए मजीद इसी मौजू पर नसीहत हजरत फरमाएंगे। हजरत की बारगाह में हजरत से गुजारिश करता हूँ कि अपने रूहानी खिताब से हम सामईन को महजूज फरमाएं। माशाअल्लाह दो सज्जादगान और तशरीफ लाए हैं, एक बुरहानपुर की सरजमीन के सज्जादे हैं और एक जो है माशाअल्लाह हलकटा की दरगाह शरीफ के सज्जादे हैं। आज बाउंसी शहर बस्ती के अंदर नूर और इरफान की मुसलसल बारिश हो रही है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये हमारे बाउंसी के हमारे बुजुर्ग जो भी यहाँ दुनिया से पर्दा कर गए, बिलखुसूस इस बाउंसी के शहीनशाह हजरत कमसूसा सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुसूसी नजर करम है, उनका फैज है कि दारुल मंजर इस्लाम जो कायम हुआ, आज उसकी बरकत से आज इतनी मुबारक हस्तियों की जियारत हमें
کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے، اور ان لوگوں کی یہ الحمدللہ بالخصوص حضرت سید مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ، حضرت سید مجاہد صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہم، حضرت تشریف لائیں، حضرت سید یاسین صاحب قبلہ، ولی بابا ہمارے پرانڈا کے سرزمین سے ہمارے گزارے تشریف لائیں۔ یہ ماشاءاللہ سید زادے ہیں، رسول اللہ کی آل ہیں، یہ جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ بولو سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه صدق الله مولانا العظيم وقال الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم کہ کتنے علماء کرام یہاں پر اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں۔ علماء ہیں، مشائخین ہیں، سادات اعظام ہیں۔ یہ نورانی محفل ہے، 5 حفاظ کی دستار بندی ہے۔ 5 حفاظ کی دستار بندی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کی کتنی قد و کاوشیں ہوں گی جلسہ منعقد کرنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے، مدرسہ چلانے کے لیے
آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ ان کو اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اولاً۔ یہ بہت بڑی نعمت انہوں نے اپنے سینے میں سمو لیے ہیں، یہ نعمت نہیں مل سکتی، انہی کو ملتی ہے، اللہ جن کا انتخاب فرماتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ اس بات کا ذکر کروں گا درمیان میں، قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، اسی پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں دو انداز اپنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دو انداز، کہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہیں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم ہی ہیں شب قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں، ذکر کو یعنی قرآن کریم کو، اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں۔ علماء جانتے ہیں نزلنا، نزلہ، انزلہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ لفظ وہی ہے نزلہ، مگر نزلہ انزلہ یہ فرق ہے۔ نزلہ کے معنی آتے ہیں تھوڑا 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 کر کے اتارنا، انزلہ کے معنی آتے ہیں پورا بیک وقت اتارنا۔ پھر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب سیکھنے والے کون؟ سکھانے والا رحمان، یہاں تو واضح ہے۔ سیکھنے والے کون؟ رحمان نے قرآن سکھایا۔ وہی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما اِنَّا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر آج یہ حفاظ کرام کے سینے میں اتر چکا ہے، محفوظ ہے۔ وہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے جانتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس کو پہاڑ پر، پہاڑ وہ ہے جو زمین ہلنے لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے ہلنے کو بند کرنے کے لیے مضبوط سے مضبوط پہاڑ بنایا، اس پہاڑ پر ہم اتارتے تو پہاڑ ریزہ 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 ہو جاتا۔ اللہ خود اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اب وہ اترا کہاں ہے؟ حفاظ کے سینے میں اترا ہے، حفاظ کے سینے میں اترا ہے۔ کیسے اترا؟ یاد رکھو یہ حفاظ کا سینہ کیا، ساری کائنات اگر قرآن کو اپنے سینے میں لینا چاہتی، ساری کائنات ہرگز نہیں لے سکتی، نہ برداشت کر سکتی، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہر سینہ ریزہ ریزہ ہوتا، ہر شے ریزہ ریزہ بن جاتی، مگر سینے مصطفیٰ تھا جو اس کو قبول کر لیا اور قبول کر کے امت محمدیہ کو بانٹتا گیا جو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اسے قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان یہ اللہ، تصدق نبی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں اتار سکتا، نہیں قبول کر سکتا یہ سینہ، یاد رکھو۔ اب آئیے نزلہ، نزلہ، انزلہ، چند باتیں آپ کو علمی باتیں بتاؤں گا، بات اختصار کے ساتھ
کیونکہ وہ بہت علماء ہیں، ان کے خطابات کو سننا ہے۔ نزلہ کے بارے میں آپ کو بتایا، تھوڑا تھوڑا 23 برس تک اترتا رہا۔ انزلہ کے معنی میں ایک ساتھ اترنا، اب ایک ساتھ اترا بھی بول رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا اترا بھی بول رہے ہیں، نہیں کیا ہوں گا، کچھ راز ہوں گا اس کے اندر۔ سو تو نہیں نا؟ بولو آپ سو رہے کیا؟ نہیں سو رہے، میرے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ، میرے ساتھ آپ پڑھتے جاؤ تاکہ آپ نہیں سوئیں گے۔ پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد حفاظ نہیں، صرف سامنے والے پڑھ لیے، پڑھو۔ اب پڑھیے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، پڑھو، نہیں پڑھتے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، پڑھیے، نہیں پڑھتے، کیا بات؟ قل واللہ پڑھتے، قل واللہ پڑھتے، یاد ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم پڑھو، نہیں پڑھتے، یاد نہیں، بولو یاد نہیں ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اس لیے پڑھایا تاکہ آپ ذرا مضمون کو سنیں، مفہوم کو جانیں، اس لیے میں پڑھا دیا، مگر سمجھانا ایک مقصود ہے۔ میرے آقا کی شان کیا ہے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن کریم اترتا رہا، جبرائیل قرآنی آیات پڑھتے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تحرک بہ لسانک، ہے حبیب تم اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اللہ کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک، جبرائیل ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر میرے نبی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تحرک بہ لسانک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پڑھیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہماری ذمہ داری ہے آپ کی سینے میں اس کو محفوظ کرنا۔ کیسے پڑھتے جا رہے ہیں ذرا میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، پڑھتے کیسے جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ وہی پڑھتا ہے جسے یاد ہوتا ہے۔ جیسے تم نے میرے ساتھ قل هو اللہ یاد تھا تو میرے ساتھ پڑھتے رہے، تم میرے ساتھ شریک رہے، میرے ساتھ پڑھتے رہے۔ اب میں نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے ساتھ پڑھو، تو سب کے سب خاموش ہے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جبرائیل ادھر پڑھ رہے ہیں، میرے آقا پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو رب نے انہیں پہلے ہی پڑھا دیا۔ کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو بولے تو نہیں پڑھ لینا جی تمہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم نہیں پڑھے، نہیں پڑھ رہی، کب پڑھتے؟ یاد ہے تو یہاں بولیں گے مل صاحب پڑھے سو کہاں ہے وہ، ساتھ ساتھ پڑھے سو کہاں ہے؟ ارے نادا قرآن کہہ رہا ہے لا تحرک بہ لسانک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھے، اپنی زبان کو حرکت نہ دے، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب یہ بات آپ کو معلوم ہوگی تو آگے چلے، مختصر ذہن میں بٹھائیں گے۔ باوچی کے لوگ ماشاءاللہ، پرنڈے کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، پرنڈے
میں دیکھ ہمارے ساتھ جتنے بھی آئے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل میں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے بولے؟ یہ مولانا سمیر رضا اور ہمارے ناظم اعلیٰ ماشاءاللہ نعت بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں، آواز بھی بڑی اچھی ہے، دور دور تک باؤچی کی شہرت ہے ماشاءاللہ۔ علماء کو بہت بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ علماء مشائخین کو اتنے لوگوں کو نے جمع کیے، اور میں عموماً آتا نہیں، اتنی دور آنا بولے تو معمولی بات نہیں ہے صاحب، دل گردے کی بات ہے یہاں تک آنا بولے تو۔ ان کی محبت اور آپ کی محبت میں آیا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ حیدرآباد شہر میں رہنے والا، آپ جانتے ہیں اگلا مضمون آپ جانتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو اختصار کر رہا ہوں اور مختصر باتیں بتاؤں گا، انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اب آئیے، اللہ سبحانہ و تعالی، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر انما کان انما اعطیت وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان تکون اکثرہم تبعا یوم القیامہ۔ ترجمہ سن لیجئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آپ کو حوالے دیتے چلے جاؤں گا تاکہ بعد میں نہیں بولے کون سی ضعیف ہے کیا بولے، بہت ساری بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اب مول صاحب دعا کرنا ہے، کہتے دعا کرنے کے واسطے ایک صاحب ہمارے پاس ایک بہت مشہور، یہاں بوچی ہو یہ پورا علاقہ ہو، دعا ہے بولے تو بھاگ بھاگ کے جاتے نہیں جاتے جی۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میرے بھائی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اجتماع کرے تھے دعا کا؟ صحیح بولو ایمانداری سے، بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، صحیح ستہ پڑھ لو، کہیں بھی آپ کو ایسا کہیں اجتماع ہوا کیا؟ نماز استسقاء کے لیے، دعائے استسقاء کے لیے تشریف لے جاتے، مگر ایسا نہیں، یہ بدعت ہے۔ ہم عید میلاد النبی منائے تو بدعت، ہم فاتحہ دے تو بدعت، ہم چہلوم کرے تو بدعت، ہم زیارت کرے تو بدعت، ہم معراج منائے تو بدعت، ہم برات منائے تو بدعت، اور یہ دعا کا اہتمام کرے تو بدعت نہیں، بخاری کا ختم کرائے تو بدعت نہیں، مدرسے کی جلسہ درسار بندی کرائے تو بدعت نہیں، وہ بدعت نہیں۔ اور میرے نبی کی باری آئی تو بدعت، شان مصطفیٰ بیان کیا جائے تو بدعت، عظمت مصطفیٰ بیان کیا جائے تو بدعت۔ یہ کیسا عقل، کیسی عقل، ذرا ذہن میں آ رہی بات؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بدعت حسنہ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اجتماعی دعا جائز و بدعت حسنہ، ہمارے پاس میلاد کا جلسہ بدعت حسنہ نہیں، بعضوں نے سنت مستحب، بعض تو اور اس سے اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا۔ تب چونکہ وہ بحث یہاں پر نہیں ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آؤ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ہر نبی کو معجزے دیے گئے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ، ہر نبی کو معجزے دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، زکریا علیہ السلام کو معجزہ دیا، انبیاء علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزہ
تھے ان میں سے ایک عصا ایسے ہی زمین پر ڈالنا تھا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ وہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ان کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ سے اونٹنی نکال رہے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ معجزے دیکھ کر کیا آمنا علیہ البشر، اس کو دیکھ کر پچھلی امتیں ایمان لایا کرتی تھی، وہ معجزات کو دیکھ کر پچھلی امتیں ایمان لایا کرتی تھی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں آتا ہے، مجھے کیا معجزہ دیا گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعطیت وحیاً، حضور فرماتے ہیں مجھے جو معجزہ دیا گیا، میرے نبی کا معجزہ، معراج میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے۔ یہ معجزات الگ ہے، مگر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیا معجزہ جانتے ہو؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اعطیت وحیاً فاوحاہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری طرف وحی کی، یہ معجزہ ہے۔ ان کے معجزے کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائی قوم، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ کر ایمان لائی قوم۔ ان کے معجزات وہیں پر ختم، محدود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہی ہے، قرآن ہے۔ قرآن مجھے معجزہ دیا گیا، وہ مجھ تک اور میری قوم تک محدود نہیں ہے، میرے زمانے تک محدود نہیں ہے، قیامت تک وہ معجزہ جاری رہے گا۔ وہی معجزہ ہے جو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ، وہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا بولو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ڈالے اتنا بڑا اژدہا بنا تو دیکھ کے ایمان نہیں لیں گے؟ بولو ہاں، کچھ نہ کچھ ہے بولتے۔ یا کوئی تو بھی مولانا اوپر سے اڑنے لگ گیا تو کیا کریں گے؟ ہم کو چھوڑ کے سیدھا مولانا کچھ پکڑی بہت بڑی ہے بلکہ ہوتا نہیں ہوتا، کوئی مولانا کو پکڑیں گے؟ ذرا غور کرو، میں بلا تمثیل بتا رہا ہوں۔ سانپ ڈالتے، رسی لکڑی ڈالتے، پھر وہ دابت الارض پھر لے کے آئیں گا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ دابت الارض ایک جانور آئیں گا، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کو مل جائے گا، دابت الارض، مگر انہوں جیسے عصا ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا۔ صالح علیہ السلام نے کہا پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالے تو ایمان لائے۔ اب دکھ رہا تمہارے کو، وہ اونٹنی دکھی، کوئی دیکھتے وہ عصا دکھتا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھتی، کب؟ ان کے زمانے میں۔ مگر قربان جائے میرے نبی کا معجزہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، میرا وہ معجزہ ہے، میرا ایسا معجزہ ہے، میں اس معجزے کے اندر صرف میرے زمانے کی امت کو باقی نہیں رکھوں گا، میرا وہ معجزہ ہے، قیامت تک جتنی میری امت آتے جائے گی میرے اس معجزے سے سرشاب ہوتے رہے گی، میرا فیض ملتا جائے گا، اور میرے سینے پہ جو قرآن اترا وہ قرآن اس طرح ان کے سینوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ معجزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ۔ اب میں آپ سے بول رہا ہوں، چلیے آئیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے سو دیکھ کے ایمان لائے؟ بولو، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، مگر آج ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون؟ اسلام کے سخت دشمن۔ حضرت عمر کون؟ اسلام سے نفرت کرنے والے۔ حضرت عمر کون؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو جسد مبارک سے نکالنے کے لیے ننگی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں۔ حضرت عمر وہ
اسلام کے دشمن، میرے نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے نکلے ہیں۔ حضور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے مکہ کی دھرتی پر، مکہ کی زمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تلوار لے کر نکلے ہوئے ہیں، تلوار لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، آنے دیجیے حضرت کو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی یہ علی۔ لوگ جو یہاں بیٹھے میں ان سے گزارش کرتا ہوں مہربانی آپ لوگ اس طرف اگر ہٹ جائے گا، یا جو پیچھے کھڑے ہیں اس طرف خالی ہے، آپ لوگ آ جائیں آگے جو گیٹ میں کھڑے ہیں، مہربانی کیجیے۔ ماشاءاللہ، آئیے آئیے آگے آ جائیے، آپ سب لوگ آ جائیے، آئیے سب آئیے۔ اس طرف جگہ خالی ہے، میرا ہاتھ دیکھیے، اس طرف خالی ہے، آئیے سب آ جائیے، کھڑے مت رہیے، آئیے آئیے ماشاءاللہ، آئیے سب آئیے، یہاں خالی ہے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ جگہ کافی ہے، ارے کرسی کا بہت کرسیاں، کریم ادھر کرسی لگا، کچھ لوگ کرسی پہ آ جتنے نیچے علماء اکرام بیٹھے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ کرسیوں پر آ کر بیٹھ جائیں، ادھر کرسیاں خالی ہیں۔ اگر اسٹیج فل ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر آپ لوگ ادھر آئیے، حفاظ اکرام نیچے ہرگز نہ بیٹھیں۔ آئیے یہاں پر کرسیاں حفاظ اکرام، آپ لوگ ان کو حفاظ کو بیٹھنے دیجیے، آپ ان سے بیٹھیں۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد درود پاک وعلی آلہ و صحبہ اجمعین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، جتنے بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام گزرے 1,24,000، تو ہر کوئی اپنا اپنا معجزہ، اپنی شان، اپنی عظمت کے اعتبار سے لے آئے، تو ان معجزات کو دیکھ کر ان کی امت ایمان لاتے رہی۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے کیا معجزہ دیکھا؟ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا معجزہ دیکھا؟ کہ درخت اپنی زمین سے نکلتا ہوا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جڑوں کو لے کر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ معجزہ دیکھا ایمان لانے سے پہلے؟ نہیں، ایمان لانے سے پہلے وہ معجزہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ تو اسلام کے دشمن، میرے آقا کے دشمن، بلکہ ایسے دشمن رہے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے حضور کو شہید کرنے کی غرض سے نکلے تھے، ننگی تلوار لے کر نکلے تھے۔ کیا معجزہ انہوں نے دیکھا؟ معجزہ یہ دیکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اوتیت وحیا، مجھے وہی جو عطا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے، اوتیت مجھے عطا کی گئی وہی، یعنی قرآن کریم مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ معجزہ انہوں نے پہلے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ ان کی بہن پہلے ایمان لے آئی تھی، وہاں بہن وہی بھی ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے وہ معجزہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا معجزہ دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ آیات
کریمہ جب تلاوت کی جا رہی تھی آقا کے چہرے کو ابھی انہوں نے نہیں دیکھا، پہلے دیکھا ہوگا مگر اب نہیں دیکھا، مگر دیکھا تو کس کو دیکھا؟ میرے نبی کے اس معجزے کو دیکھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے نبی کے سینے اقدس پہ اتارا، اس سینے اقدس پہ اتارا۔ تو اب ان کا دل کیا ہے؟ کفر سے بھرا ہوا ہے، ان کا دل کیا ہے؟ دشمنی سے بھرا ہوا ہے، دشمنی کی آگ جل رہی ہے، حسد اندر ہے، عداوت اندر ہے اور خباثت اندر ہے، دل کے اندر ہے۔ ادھر قرآن ایک معجزہ، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا ایسا اثر ہے وہ سنتے چلے جا رہے ہیں۔ کفر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے سے چھٹتا جا رہا ہے، چھٹتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے۔ ادھر تلاوت ہو رہی ہے، کفر نکلتا جا رہا ہے، ادھر تلاوت ختم، ادھر حضرت عمر کہنے لگے جہاں میں نے محمد عربی کو شہید کرنے کی غرض سے جہاں میں نکلا تھا اب میں خود شہید ہو چکا ہوں، چلو دربار رسالت مجھے لے چلو۔ یہ میں نے ایسا معجزہ دیکھا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے، چلو میں ان پر ایمان لے آتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دل میں کفر ہے، دشمنی ہے، شہید کرنے کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے دل پر قرآن کا اثر ہو رہا ہے، کفر جا رہا ہے۔ میرے آقا نے تو دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر، مگر اثر کہاں ہوا؟ دعا اپنی جگہ ہے، دعا تو مقبول ہو چکی ہے، اثر کہاں سے شروع ہے؟ میرے نبی پر جو وحی نازل کی گئی، میرے نبی پر جو قرآن اتارا گیا، اس قرآن کا اثر یہ ہوا کفر چھٹ گیا، تاریکی ختم ہو گئی، عداوت ختم ہو گئی۔ وہاں ایسے محبوب بنا لیا میرے آقا کو، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مرحلہ ایسا آیا میں ساری کائنات میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے عمر ابھی ایمان پورا نہیں ہوا، پھر گئے پتہ نہیں کیا پڑھا، کیا کیا، اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے۔ جا کر آئے پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ایمان، تیرا ایمان اب پورا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اے عمر تمہارا ایمان اب پورا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی